نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ عقیقہ کرنا فرض ہے یا واجب؟ عقیقہ یہ سنت عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کر پا رہا تو کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، بہتر ہے کہ عقیقہ کر لیا جائے، مسنون عمل ہے۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے کی جانب سے 2 بکرے اور بیٹی کی جانب سے 1 یہ ذبح کرنا مسنون ہے۔ اور فقہاء کرام نے یہ گنجائش دی ہے کہ جو بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو حصے بھی رکھے جا سکتے ہیں، 2 حصے بیٹے کے، 1 حصہ بیٹی کے لیے، تو یہ مسنون عمل ہے۔ اور اگر کسی میں گنجائش نہیں ہے تو بیٹے کی جانب سے اگر کوئی 1 جانور بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال کہ عقیقے کا گوشت خود کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی کا حکم ہے، یعنی یہ عقیقے کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور عزیز و اقارب کو بھی کھلا سکتے ہیں، غربا، فقراء، مساکین لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، دوست احباب کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس کو چاہے، امیر ہو غریب ہو، سب کو یہ کھلا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ پھر عقیقہ جو ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ کب ہونا چاہیے؟ تو سنت ہے کہ 7ویں دن عقیقہ ہو جائے، پھر بچے کا سر مونڈا جائے، سر کے بال اتارے جائیں، اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ تو وزن کروا لیے جائے ان بالوں کا، تھوڑا سا جو بھی وزن ہو اس کی بقدر چاندی صدقہ کرنا یا اس کی قیمت ادا کر دینا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ پھر جو حلق کروایا ہے، بچے کا سر مونڈا ہے، تو سر پر زعفران کا لگانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اس طرح یہ بالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ ان بالوں کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو انسان کے جو اعضاء ہیں ان کی بھی قدر و منزلت ہے، عزت ہے، اور یہ جو بال بچے کے ہوتے ہیں ان کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے، یہی سب سے زیادہ مناسب ہے۔ اور ان کو سنبھال کے رکھنا یا اور کوئی عقیدہ ان کے بارے میں رکھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، بس ان بالوں کو دفن کر دیا جائے، یہی بہتر ہے۔ سوال پوچھا ہے کہ لوگ قلم کی بے حرمتی کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، قلم ایک اعلیٰ علم ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی قسم بھی اٹھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ تو بہرحال یہ اعلیٰ علم ہے اور اس کی بے ادبی کرنا یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس کو کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اس کو پھینکنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح زمین پر اگر پڑا ہے، پاؤں کے نیچے آ رہا ہے تو اس کو اٹھا لینا چاہیے۔ مقدس سوراخ میں جس طرح باقی چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے، محفوظ کیے جاتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی مقدس سوراخ میں ڈال دیا جائے۔ پین ختم ہو گیا، سیاہی ختم ہو گئی یا پینسل وغیرہ، جو اعلیٰ علم ہے ان کو مقدس سوراخ میں ڈال دینا چاہیے، محفوظ ہو جائیں۔ ان کی بے حرمتی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسواک کا حکم ہے کہ مسواک بھی سنت سے ثابت ہے، مسواک کا کرنا بڑی فضیلت ہے، تو اس کی بھی بے ادبی اور بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، اس کا بھی ادب و احترام ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا دین سارے کا سارا ادب ہی کا نام ہے، جتنا زیادہ جس میں ادب ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو نوازیں گے۔ خاص طور پر جن ذرائع سے علم حاصل کر رہے ہیں، اگر ان کی بے ادبی یا بے حرمتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ علم سے محروم بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کا ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ بڑے واقعات ہیں، ادب و احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، بہت علم عطا کیا، تو بہرحال ان چیزوں کا ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ سوال پوچھا ہے کہ یہ جو بل منظور ہوئے ٹرانسجینڈر، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ جو بل ہے، جو اس میں شکے ہیں، جو منظور ہوا ہے، یہ شرعاً بالکل شریعت کے خلاف ہے، اور ایسا کرنا بلکہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اور اللہ کی تخلیقات کو تبدیل کرنا ہے، جو شرعاً بھی جائز نہیں ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اور انشاءاللہ پاکستان میں
جو ہے علماء کرام اس کی بھرپور مخالفت بھی کر رہے ہیں اور اپنا بل پیش کریں گے جو صحیح معنوں میں ہو، جس میں ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی صحیح معنوں میں ہو۔ بہرحال یہ ایسا بل اس کو کوئی بھی شریف آدمی پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیں اس بل کو لے کر بعض نادان قسم کے لوگ علماء پہ تبرہ زبان درازیاں کر رہے ہیں۔ علماء کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ ایک شریف آدمی اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو علماء کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ علماء کبھی بھی اس کی تائید نہیں کریں گے، بلکہ ہر محاذ پر اس کی مخالفت ہی کر رہے ہیں۔ تو اس کو نشانہ بنا کر علماء پر انگلیاں اٹھانا، زبان درازی کرنا، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ یاد رکھیں علماء جیسے بھی ہیں اللہ کے نبی کے وارث ہیں، عام لوگوں کو ان پہ زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے اور زبان درازیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کوئی اختلاف ہے کسی عالم سے تو رکھے اختلاف، مخالفت نہ کرے، اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ جو بل ہے یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس کا بالکل سرے سے پاکستان میں ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ علماء محنت کر رہے ہیں اپنے محاذ پر، اپنے میدان میں، تو انشاءاللہ جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ سوال پوچھا کہ قبر کو پکا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو یاد رکھیں قبر کو کچا ہی رہنے دینا چاہیے، اس کو پختہ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قبر مبارک روضے کے اندر کچی ہی ہے، اور قبروں کو ایسے ہی رکھنا چاہیے، ان کو پختہ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آگ جلانے سے بھی قبروں پہ منع کیا ہے، اور پختہ جو آگ سے پکی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی اینٹیں وغیرہ وہ بھی نہیں لگانی چاہیے۔ ہاں جہاں مجبوری ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے پھر وہاں مجبوراً لگا سکتے ہیں، وگرنہ قبر کو پکا نہیں کرنا چاہیے۔ قبر کے اندر جو دیواریں ہوتی وہاں صرف استعمال کر سکتے ہیں پکی اینٹیں، وہ بھی ایسے علاقوں میں جہاں زمین بہت نرم ہے، وگرنہ اوپر سے قبر کو کچا ہی رہنے دینا چاہیے، یہی مناسب ہے۔ مرنے کے بعد میت کا منہ دیکھنا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، میت کا منہ دیکھ سکتے ہیں، آخری دیدار کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کیا جائے کہ جو غیر محرم ہیں وہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھیں۔ باقی جو محرم ہیں وہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں مرنے کے بعد بھی۔ اسی طرح شوہر اگر بیوی فوت ہو چکی ہے تو شوہر بھی اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ ایسے لوگوں میں باتیں ہیں کہ اب شوہر چہرہ نہیں دیکھ سکتا، نہیں بلکہ شوہر چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے اور اپنی بیوی کی میت کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جو مرد ہیں ان کا تو چہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں قبر میں جب دفن کر دیا، قبر کو بند کر دیا، پھر قبر کو کھول کے ایسا کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔